صبح سے لے کر اب تک پتر کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے. بلکہ اب تو یہ میرا پوچھنا بھی بنتا ہے اپنے جوانوں سے کہ یہ بتاؤ کہ آخری بار قرآن کو دیکھا کب تھا. تو چسکے لگتے ہیں, کوئی اس کا لیتا ہے, کوئی اس کا لیتا ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں. یہ بس سنانے کے لیے ہے کہ سر امام حسین پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا. تو دس تو کتنے پڑھے, تجھے تو کسی نے کہا بھی نہیں نیزے پہ پڑھنے کے لیے. وہ انہوں دا کام سی, انہوں نے کیتا, وہی کر سکتے سن. تو اپنی دس تو کتنے پڑھے. کہندے کیا ہی اے سی لائن, پکھا لائن, منجی تے, بیڈ تے, کلین تے بہ کے پڑھی. انہوں نے نیزے تے پڑھیا, تو پکھے تلے بہ کے بھی نہیں پڑھیا. چسکا پتر لے اللہ دا واسطہ جی, چسکے تو تھوڑا جا گیا ہو یار, اور کوئی عمل کی بات نہیں. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا اور یہ 2024 چل رہا ہے, 19 سال ہو گئے. کبھی نہیں پوچھا کسی نے. سن لیتے ہو, پوچھتا نہیں, کان ترستے رہتے ہیں یار سانوں کو پوچھے گا لوگ. اور یہ نہیں کہ پوچھتے ہی کوئی نہیں, یا تو تم کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ سارے ملنگ ہو گئے ہو. اپنی ایک ایک پوچھو گے تسی, امتحان دیتا ہے دعا کرو, بھائی تو پڑھنا تھی نا. میں تو سیدھا کہہ دیتا ہوں, میں تو بھائی تو پڑھنا تھی, تو پڑھے کوئی نہیں, تو منہ تے دعا نہیں ہوگی. اس طرح کی آپ کی دعائیں. پنڈاں چ جاؤ انہاں دے اور مسئلے نے, شہراں چ آؤ انہاں دے اور مسئلے, لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. پنڈاں چ جاؤ حضرت جی کوئی آٹا لے کے آ جائے گا, مصباحی صاحب دام کر دیو, یہ کی ہویا جی گائیں دودھ کٹا گئی, تو میں کہنا تو پٹھے ودا دے. وہ ودانے کوئی نہیں ہے, وہ تو ساڈا دل کرتا جی کو پانے ہیں نا وہ بھی نہ پائیے, تو کوئی دودھ دے حضرت صاحب. آپ کے دم اور تویز بھی بالکل اسی طرح کے جیسے کسی کی شادی نہ ہوئی اور ہو کے دعا کرو پتر ہوئے. آپ بالکل آپ کے دم اور تویز اس طرح کے بھائی, انہوں کو دیو کھان نو آپ دو ٹھیک کر چڑے, دین دے اس غریبی نہیں آیا کھ نہیں, اسی تے دودھ کٹا گئی. صحیح بات میں کہہ رہا ہوں, کھ نہیں اس میں پاندے پتر. میرے تویز نے اتنے کی کرنا ہے. میں پیچھے بھی 2 جگہ کہہ کے آیا, اللہ کے بندوں کو ہوش کے ناخن لو. میں صاحب انگلینڈ گیا, میرا تعلق گجر برادری سے ہے. ظاہر ساڈا گاواں مجھاں تازے دودھ نہ تعلق ہے, نہ کو 2-4 دن پین لبے تو جی سان کو جون لگ پندہ. ظاہر ادھر تو ہے ہی ڈبہ نا سارا. اور میں نے بچوں سے کہا میں یار میں میرے کو نہیں پیتا جان دیا, ڈبے والا کو تازہ لبے گا. انہوں نے کہا جی پاس ہی گورے کا فارم ہے, تو ہم اس کو پوچھتے ہیں, اگر وہ ایگری ہو گیا تو انہوں کو فون شون کیا, اس کو بتایا بھائی اس طرح ہمارے مہمان آئے, تو ان کا تعلق کچھ اس طرح کی ایک برادری سے ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے فارم میں آنا ہے. تو اس نے کہا آ جاؤ. وہ کو تو میں تنی نہ بلائیں کہ نظر ہی نہ لا چڑے. ساڑیاں گاواں نظر بھی لگ جاتی, انہوں نے نہیں لگتی کوئی. انہیں کوئی نہیں کہا ہے کہ وہ یار ایویں نظر لا چڑے گا آگے. عجیب حضرت صاحب, تو ہم پرستی اللہ معاف کرے. میں پتر مانتا ہوں کہ نظر برحق ہے, میں انکاری نہیں ہوں, لیکن پتر ایک چیز کی ایک حد ہے. آپ تو ہر چیز کو حد سے بڑھا گئے. میں اسی ہوں دے نا نظر نہ لا جائے گا میری گان, انہیں کوئی نہیں آخیا, انہیں کہا لے ہو, بول کے جن ہیں نا سارے ہی لائے ہو. میں مختصر کروں گا. میں حضرت وہ گیا, میں پتر سچ میں وانا ویک کے رہنا پہ گیا گاؤں. میں لگے تھلے کپیاں بجیاں نے دودھ دی. میں نے پوچھا بھئی ایک ٹائم کنا دینی تیری گاں؟ میں کہندا 35 kg, 35 کلو. میں دل چاکھیا میں مصباحی صاحب یہ پیر تاڑے نالو تگڑا ہے, یہ پیر تاڑے نالو تگڑا ہے, کیونکہ میرے تویز نال اج تک 8 کلو کے اتنے کوئی نہیں گئی ہے. وہی بغیر تویز 35 کلو دین رہی ہے. ظاہر میں بھی پریشان ہوا ایک بار, اور بہرحال میں جب گاڑی میں بیٹھا نا, تو میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی, تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میں ربا ہے کہ تینوں مندا ہی نہیں, میں تینوں مننا وا, وہ جویں تو کہیا تے منہ مننا وا. اللہ احد مننا وا, اللہ الصمد مننا, لم یلد مننا وا, ولم یولد مننا, ولم یکن لہ کفوا احد مننا. یہ تیرے لیے خاندان ثابت کرتا ہے, تیرے لیے پتر ثابت کرتا ہے, تیرا پیو ہونا ثابت کرتا ہے. یہ اللہ دی 35 کلو تو میری 8 کلو. تو پھر اللہ معاف کرے, میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنے لگا کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا. بہرحال کسی بھی انداز سے جواب آیا, اور وہ آیا یہ تو سانوں مننا ہے لیکن ساڈی مندا, سانوں نہیں مندا لیکن ساڈی. وہ پٹھے بھی پورے پاندا ہے, اور نہ وہ پانی پاندا ہے, نہ وہ پاؤڈر پاندا ہے, تو نہ کیمیکل پاندا ہے. تو پٹھے بھی پورے نہیں پاندا, تو کیمیکل بھی پانا ہے, تو پانی بھی پانا ہے,
तू पाउडर भी पाना है, इसलिए तेरी 8 किलो ते ओदी। मैं अल्लाह माफ करे ये नहीं कहने लगा कि 8 किलो भी नहीं आना। मैं हैरान हूं कि पुत्र जो कुछ असी दुध नाल कर छड़े ने पाकिस्तानियों ने, जो कुछ असी अल्लाह दे नूर नाल कर छड़े है, बनदा ते 8 किलो भी नहीं होंदा। यह पता नहीं 8 किलो की वजह नाल आंडे है, कोई छोटियां छोटियां बच्चियां की वजह नाल आंडे है, या घुमाइयां बाबियां की वजह नाल आंडे। मैनू की वजह अजे तक नहीं पता लगी कि 8 किलो भी आंदा पिया है, ये क्यों आंडे। क्योंकि जो पाकिस्तान वालों ने दूध के साथ किया ना, ये 8 भी बनदा। इसलिए पुत्र ये तवीज़ा ना कख भी नहीं होना है। एक तो दी पुत्र खुराक ठीक करिए, ते दूजा अपनी नीयत ठीक करिए। ना पानी, ना कैमिकल, ते ना ही पाउडर। साड़ी भी 35 किलो ते आ जाए, उन्हें दो पानी। मेरे एक बड़ा दोस्त ही है हजरत, मुझे एक दिन कहने लगा हजरत साहब मेरे घर चलो जरा। मैं की होया जी? वो जी मेरे ते बड़ा डाढ़ा वार होया, मेरे ते बड़ा किसी ने सख्त किस्म का जादू किया। मैं भी तेनों किवें पता लग गया? कहता नहीं मैनू पता है। तो फिर मैं मैनू कानू खड़ने, तू मेरे नाल बड़ा पीर है, तेनू आपा ही पता है, थानू आपा ही पता है सारा कुछ। हर बंदा जनाब जादू होया मेरे ते, जादू। वो किसने जादू किया? किताबों में लिखा है अगर किसी घर में 10 बंदे रह रहे हैं, 9 नमाजी हैं और एक बेनमाज है, तो उस एक बेनमाज की नहूसत भी इतनी ज्यादा कि वो 9 नमाजियों पे भी गालिब आ जाएगी। तो पूरा पूरा घर बेनमाज है। दस केड़ा जादू भाई है, ड्रामेबाजी लाई। वो तो फिर असी दुकानदार अगू जिन्होंने तुहानू दसना सी, असी जनाब फोटो कापियां तवीज़ां दियां करा के बैठे हैं, चुकाई जाने हैं तुहानू। जिस घर में 10 बंदे रह रहे हैं, 9 नमाजी हैं, सिर्फ एक बेनमाज, उस एक बेनमाज की नहूसत इतनी ज्यादा है कि 9 नमाजियों पे। और हमारे घरों का क्या हाल है, 10 रह रहे हैं, 10 के 10 ही बेनमाज हैं। तवीज़ होया जी, तवीज़ होया जी, बड़ा मेरे तो किसी ने वार नहीं किया। असी हुजूर मर्दों को हुक्म दे रहे हैं, फरमाया अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो, और अपने घरों को कब्रिस्तान। इससे पता लगा जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कब्रिस्तान है। आपने खुद अपना घर कब्रिस्तान बनाया हुआ है, आपने खुद अपना घर कब्रिस्तान बनाया हुआ। और मौजा हजरत मेरे वर्गियां पीरां दियां लगियां, तेरे ते होया की होया, कख भी नहीं होया पुत्र, तू आपे कीता है सारा कुछ। जो मैंने उसको कहा, मैं भाई तू मेरे नालों बड़ा पीर है, तेनू आपे ही पता है कि वार होया है। वो कहता हजरत मजाक ना करो है। मैं यार मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कह रहा। बहरहाल क्योंकि दोस्त था, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए। मैं हजरत उहदे घर वड़िया ते 4 गावां ने वेड़े बजियां, हजरत पिछलियां हड्डियां भी बाहर, पसलियां भी लब्भण विचारियां। मैं उत्थे ही रुक गया। मैं वार की होया, 4 बजियां तेरी जान नूं रोंदियां पईयां, वेख ते सही जालमा हाल की कीता ही उन्होंने। कख तू उन्हां नूं नहीं पांदा, जदों दुध चोण दा वेला आंदा टीका ला के तू दुध चो लैंदा। ये सिरे भी अल्लाह दे हुजूर तेरी शिकायत करदियां ने, रात नूं अल्लाह दे हुजूर तेरी शिकायत कर। वो हदीस पाक का मफहूम नहीं है। वो ऊँट आया था नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, फिर उसने आकर रोना शुरू कर दिया, फिर अपनी आवाज़ में अपना दुखड़ा रसूल पाक को सुनाया। उसने नबी अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलवाया। आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है और कह रहे अल्लाह के रसूल खाना थोड़ा दिंदा है, काम मेरे को पोता लेंदा। उधर उन्हें ते रसूल पाक नूं शिकायत ला ली। मैं जड़ियां 4 बजियां ने किनू लाण, ये सवेरे भी अल्लाह नूं लांदियां ने ते रात नूं भी अल्लाह नूं लांदियां। कोई तेरे ते किसी ने जादू शादू नहीं किया। इन्हां दियां दुआवां लै, इन्हां दियां हावां ना लै। कोई पुत्र ऐसे तो नहीं ना होता कोई, मेरे बच्चे करना कराना कुछ भी नहीं, बस तवीज़ दो तुहानू। पुत्र तवीज़ तब काम करेगा, आप भी तो थोड़ी सी हिम्मत करो ना। तो ये नहीं कि आप कुछ नहीं पूछते, अपने काम की सारी पूछते हो आप, लेकिन ये नहीं पूछते हैं। फिर मैं अक्सर खुद को कहता हूँ, मौलवी सुलेमान तू 19 साल च यारा काला पै गया। तानो असला मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने कमों पे 100 साल ड्यूटी की थी, मसनद पे बैठे रहे, शेरे बहते सन, रात 9-10 बजे तक बुआ खोल के अपनी खानका दा बैठे रहते सन, ताकि कल नूं कोई सियालकोट लाया ना जाके आखे कि जी मैं रब दा पता पुछना होंदा तो किहदे कोल पुछदा जाके। अपनी ड्यूटी पूरी, वखरी गल पूछे ही नहीं किसी ने। 2013 में आपका इंतकाल हो गया, 2009 में हजरत चुप कर गए। वैसे भी बहुत कम बोलते थे। साड़ी ते पुत्र ड्यूटी भी है, कुछ मजबूरियां भी नहीं, पता नहीं किदों तक क्या मामला चलना है, लेकिन हजरत बादशाह आदमी सन। इससे भी बड़ा बड़ा मजमा
حضرت 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اسٹیج پہ بیٹھے رہے، کیونکہ حضرت کا روب اور جلال بھی تھا، کسی میں جرت ہی نہیں تھی اٹھی کو اٹھ کے حضرت کو کہے حضرت جی آئے ہو تو کوئی تقریر بھی کرو، حضرت چپ کر کے بیٹھے، میں سامنے بیٹھا، اب ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، اسی پہ اندروں کڑنا یار ویکھو انی دنیا ہی حضرت بول دی کک نہیں، چلو آپ نہیں بولنا مینوں کہن میں ہی کو گل سنا چھڑا، لیکن ہوں سمجھ آندی کہ حضرت کیوں نہیں سن بولتے، کیونکہ اس بابے نوں اندر دستا سی کہ سارے چسکا لان آئے دے نے، اس بابے نوں پتا سی سکھن آیا، اجے تو تسی سارے آئے ہو کی کہہ کے آئے ہو بھلا، او یار آؤ چلیے مصباحی آ رہا ذرا مصباحی نوں سن کے آئیے، تسی صرف سننا ہے، عمل دی نیت سیدھی سچی بات ہے جی، آپ سننے آئے ہیں حضرت صاحب، اس سے آگے کوئی پروگرام، مجھے روز لوگ ملتے ہیں، بندے ملتے ہیں، نوجوان ملتے ہیں، حضرت صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنی دیاں نے، تو میں پھر ایک باری پورا بندہ ویکھ کے کہنا سنیا ہی نہیں، منی کیڑی ہے میری، میں تینوں کدوں آخیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں تینوں کدوں آخیا ہی کہ ننگے سر دیں، دس میں کیڑی تقریر چاہتی، تو تے چسکا لاندے ہو تسی، اس بابے نوں دستا سی کیا ہے چسکا لاندے نے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملی، نیت ہی صرف سنن دی ہے، عمل دی نیت، اس لیے بس اتر سو نہیں رہے ہو، نہیں بچے ہو، عمل والے پاسے آؤ یار، کوئی عمل والے پاس، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے، قرآن کیا کیا کہہ رہے ہے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ اس دن پھر سارے نے آکھنا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں زندگی واسطے کیوں نہیں سی کچھ کیتا ہے حضرت، لیکن جب تک بولے سونا بولے حضرت، کوئی بڑی کو چیخ چیخ کے تقریر نہیں کرتے تھے، کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے، بہت آہستہ بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے، 11 بجے کے بعد جمعے والے دن حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، کیونکہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے، ایتھوں بول دے سن گل بھی ایتھے ہی جاندی سی، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت بھی چپ کر گئے، اور جیسے میں نے کہا نا بے وجہ نہیں کبھی، یہ سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی تو حضرت کو جنازے کے لیے کہا گیا، آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ دوست جن کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، ان کا کوئی بندہ مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا، انہوں نے ذرا ہوتا ہے مسئلہ تھوڑا جہاں کہ بندہ کوئی سجوں کھبیوں ہونا چاہیے تھا، تو ادھر بھی یہ مسئلہ موجود تھا، اور اس وقت سب سے بڑا نام سیالکوٹ میں حضرت کا تھا، وہ سارا ہی حضرت الٹوری آئے، لیکن حضرت بھی بے تاج بادشاہ تھے، بے نیاز بابا تھا وہ، آپ نہیں مننے کوئی، لیکن وہ بیچ میں کچھ بندے اس طرح کے پڑے کہ ہاں کرنی پڑ گئی، ہم گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اب کیونکہ امیر کا جنازہ تھا تو ہو نہیں سکتا حضرت میر دا جنازہ ہوئے تھی فیکٹری میں چھٹی لے کے نہ آئی ہے، غریب دا پتہ نہیں حضرت میری قوم نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہے اس کتاب کا مصنف، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا اور کس دکان سے یہ کتاب ملتی ہے اور آپ نے خریدی اور پڑھ لی ہے، حضرت جی ہدایہ، وقایا، قدوری، نور العزا، رکن الدین، بہار شریعت، انوار شریعت، فتاوی رضویہ شریعت، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب، لیکن آپ نے پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا اور پھر ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے، امیر دا جنازہ ہوئے تے حضرت صاحب جنازگاہ جگہ کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے حضرت جی چھوٹیاں چھوٹیاں صفاں کرا کے تے صفاں پوریاں کرائی دی، اور میں پھر حیران ہوں حضرت اپنی منافقت پہ کہ ہم میں اس طرح منافقت رچ بس گئی ہے، صبح اسمبلی میں پاکستان کے ہر سکول میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، یہ پڑھنے نا پھر، لیکن منافقت ساڈی ویکھو، میں تو اسی کسی غریب دی کی کرنی، اسی غریب دے جنازے تے بھی نہیں جاندے، ساڈی منافقت دیکھو، بلکہ اس ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے، قانون ہی سارے غریب لیں گے، امیر آدمی اپنی پراڈو تھلے 7 بندے دے کے مار چھڑے،
ਡਾਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੈ, लेकिन कोई 7 बंदे गड्डी थले दे के मार छड़े ਉਹਦੇ ਲਈ कोई कम नहीं। और पढ़ता ये मुल्क सुबह तारा क्या है, हो मेरा काम गरीबों की। मैं तो क्या यार जो कर दे हो गरीबों ना पढ़ो भी सवेरे हो मेरा काम गरीबों को तुन के रखना। जो कर दे हो पढ़ो भी वही सवेरे यार, की झूठ चालियां मार दे सवेरे सारी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत। किसने यहाँ गरीब की हिमायत की है कभी? गरीब का कोई नहीं पुत्र रहते, ना गरीब का कोई पीर है, ना गरीब का कोई खतीब यार है, ना गरीब का कोई नात खां यार है। सारे अमीरां दे वेले। बल्कि अब तो आस्थानों और खानकाहों में भी ये रंग नहीं रहे। उत्थे भी की हुंदा है, अमीर मुरीद पीर साहब नाल बैठ के छोटा गोश्त खांदे ने और गरीब मुरीद बाहर टुटियां थालियां च दाल खांदे ने। अब तो खानकाहों में ये रंग नहीं रहे। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। ये हमें गुजरांवालों और सियालकोट वालों को बड़ी आदत है। उत्थे नहीं ये होना कि मैं फलानी लीग दा वां या मैं आई दा वां या मैं फलानी पार्टी दा वां। उत्थे एक ही सिक्का चलना है और वो है हुजूर का सिक्का। उधर नहीं, किसी सब सिक्के फेल हो जाएंगे। उन्हें कहना एक सानू गल दस, साडे महबूब दा एवें कि नहीं है, बाकी सानू ना दस मैं दा वां ते मैं ओदा वां ते मैं ओदा वां। उधर एक ही सिक्का है। इसलिए हज़रत जी बस दो चार बातें आपके गोश गुजार करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप अमल करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं। आज बिलियर्ड वाला अपने दोस्त को बिलियर्ड में तो ले जाता है, लेकिन पता नहीं नमाजी अपने दोस्तों को मस्जिद में क्यों नहीं लेके आते हैं। और मुझे दुख होता है देख के 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल के हम नमाजी हैं। हमने एक नमाजी नहीं किया आज तक। हमने एक नमाजी नहीं आज तक किया नहीं। हज़रत जी जो अमीर अहले सुन्नत ने चलाई थी ना मस्जिद भरो तहरीक है, वो सिर्फ ये तो अल्लाह का फजल है, ये उम्मत पे एहसान है। अमीर अहले सुन्नत जो है ये अल्लाह का फजल है आपका वजूद कि आपने, लेकिन वो सिर्फ आपका काम तो नहीं है, मेरा भी काम है। लेकिन हमने क्या तहरीक चला रखी है, बैंक भरो तहरीक है, बस पैसे इकट्ठे करो हज़रत जी, और नहीं कोई काम करना है। लेकिन आपने क्या तहरीक चलाई, मस्जिद भरो तहरीक। आओ हज़रत, आज साड़ियाँ मस्जिदां खाली नहीं हज़रत, आज साड़ियाँ मस्जिदां खाली नहीं हज़रत। अपनी मस्जिद ये जिनका हम नाम लेते हैं ना, मैंने चलो खुतबा भी नहीं पढ़ा, मैं इस तरह शुरू हो गई हूँ। चलो अल्लाह माफ़, अब एक बार दुरूद पढ़ लो बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ये जिनका हम नाम लेते हैं ना, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, वैसे ये उनका तरीका है मस्जिद भरो तहरीक। चलो अब सारे बच्चे माशाल्लाह आले दुआले सारे साढ़े उन कादरी बैठे हैं, चलो इनसे शुरू कर लेते हैं। कादरियों के ताजदार हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन का, कदी कदी ते किते किते हो जमदे जुनैद जिना दा नाम है। जुनैद माएँ रोज नहीं पैदा करती है, जुनैद रोज नहीं पैदा होते है। और ऐसे अल्लाह के वली थे। ये सब नहीं जाना है ना भाई, किसने नहीं जाना है? जो कोई कहता मैं नहीं जाना तो उन्होंने अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सब ने जाना है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला के लिए मैंने पढ़ा और मुझे बात पसंद भी बड़ी है, रूह ताज़ा कर देती है। जब आप पे वक्त आया ना तो नज़ा की कैफियत तारी थी, आपने आंखें बंद फरमा ली। और याद रखना हजरत जी, हमारा जाना उनकी तरह नहीं है। हमारे लिए तो, उनके लिए तो ये दुनिया कैद खाना है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी उस वक्त क्या कैफियत होती है। जैसे कोई कैदी जेल से नहीं छूटता, उस तरह उनकी भी कैफियत होती है कि छूट रहे हैं।
جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے، تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے سورے نہیں دیکھا، جب دیکھا موزن رسول کو اپنے محبوب کے رنگ میں دیکھا، سادہ دیکھا جب بھی دیکھا۔ صرف تاریخ کہتی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت بلال کو دیکھا، تو جو حلب والے تھے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں موزن رسول لگتا ہے آج کو خاص ہی موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص الخاص موقع۔ لوگوں نے عرض کی حضرت ہم نے بھی کہا ایویں نہیں، آج موزن رسول اتنا تیار، کیا موقع ہے آج؟ آپ نے فرمایا میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور کو اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ وہ جو حضور بلے شاہ نے لکھا تھا نا، اب فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رین وصل دی پیا کٹاوے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، وہ کہاں جی لگاتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں جنہوں نے جی لگا لیا، پارک سے دل جی لگا لیا، مال سے جی لگا لیا، گھر سے جی لگا لیا۔ یہ جی یہاں لگانے کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ تو ان کے لیے ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت؟ وہ نہیں لگاتے، وہ انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے اور چلیے حضرت۔ تو لکھا جب آپ پہ وقت آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ کوئی بندہ ایسا کھڑا تھا جس کو نہیں آداب محفل سے آگاہی تھی، جن کو بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کی آداب نہیں پتہ تھے، اونچی کلمہ پڑھ کے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتا ہے شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لکھا اپنی آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں او بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں نا حضرت کتنا یاد کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کوئی ہے کدی نہیں بھولے۔ ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا۔ تو لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو 3 بندے حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا جو وعظ ہے وہ آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضرت میں ایک لکڑ ہارا ہوں، روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، اور جب بھی وہاں جاتا ہوں نا تو وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا منع کیا ہے، قرآن سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو شاید میری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، میری تو سنتے نہیں ہیں، تو آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائے۔ وہ لکھا آپ نے امامہ باندھا، اپنی گھوڑی پہ بیٹھے، وہ اپنے امامے سے چہرہ مبارک چھپا لیا، اور وہ جو جگہ اس نے بتائی تھی نا وہاں تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے نا کیونکہ آپ نے چہرہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پہ گیا، تیستا اٹھ کے بھاگنے لگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا دسو نا یار بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں وہاں اکیلا ہی پیتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تم یہاں 3 پیتے ہو، تو میں نے کہا چلو ذرا محفل میں بیٹھ کے پئیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ بھائی انما الاعمال بالنیات ہے نا، آپ کی مراد وہ تو نہیں تھی، آپ کی مراد تو شراب معرفت تھی، آپ کی مراد تو وہ شراب ہی نہیں جو وہ لکھا تھا الطاف حسین علی نے کہ مطلوب ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت، آپ کا تو مقصد ہی وہ نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جی آیا ویلکم، لیکن حضرت جی محفل آج نہیں لگنی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مہمان ہوں، مہمان نوازی کرو، جاؤ لے کے آؤ۔ عرض کرتے نہیں حضور لا نہیں سکتے۔ کیوں؟ حضرت جس سے ہم لاتے ہیں اس نے کہا بس دن میں 1 بار آنا، تو اب نہیں ہم جا سکتے کیونکہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، اب نہیں جائیں گے، اب کل آئیے گا۔ آپ کو موقع مل گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے کرے۔
وہ بڑے راضی ہوئے. حضور طریقہ ہے؟ فرمایا ہے. تو حضرت دسو پھر. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, قریب ہی ہے. حضور تھوڑا سا آگے جاؤ تو دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ. وہ اسی لالچ میں گئے, غسل کیا, وضو کیا, واپس آئے. آپ نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اب یہ بارگاہ کیا ہے جس کے لیے کسی نے لکھا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. ایتھے آن والا نہیں کدی خالی گیا کوئی ہے. اب وہ آگے کھڑے ہیں, پیچھے حضرت جنید کھڑے ہیں. وہ سارے معاملہ طے کرتے 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 نا وہ یہاں تک پہنچ گئے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کہہ کے نا وہ سجدے میں چلے گئے. جب وہ سجدے میں گئے پیچھے حضرت جنید بھی چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں, ربا جنید دا نہیں کام سی, جنید دا نہیں کام سی, تیری بارگاہ چلے آئے ہوں, تو جان تیرے بندے جانن ہے. لکھا سجدے میں جانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے, لیکن سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں ہی اللہ کے ولی بن چکے تھے. پھر ضرورت ہے حضرت اس رنگ کو پیدا کریے. انہوں لے آؤ کلیانہ اور نماز پڑھنے, انہوں لے آؤ تے لے آ کے پھر حضرت جنید بغدادی دا طریقہ رحمت اللہ. یا اللہ میرا نہیں کام سی, میں لے آیا ہوں, انہیں کو تو رحم کر دے. ہوگا رحم کیوں نہیں ہوگا حضرت, ہم چھوڑ ہی گئے ہیں. وہ دین کا درد ہی نہیں رہا اب ہم میں حضرت. نہیں حضرت دین کا درد پیدا کرو اور ان کو لاؤ حضرت جی. اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے, اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے. اپنے نمازی بتاؤ, اپنے قرآن پڑھنے والے بتاؤ. اپنا ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے. یہ جو اب ہم کرامتیں سن رہے ہیں یہ کہاں تھی کہ جی میرے پیرا نے کھوتے نو کوڑا بنا چھڑے. انہوں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس جو گیا انہوں نے بندہ بنا دیا. ہاں جی اسی طرح کی کرامتیں ہیں. جب میرے پیرا نے مچھر نو طوطا بنا چھڑیا تو میرے پیرا نے کرلی نو مگرمچھ بنا چھڑیا. بھئی یہ کیا ہے اور کیا ہے, نہیں ہے. ان کی کرامتیں کیا تھی, اگر ان کے پاس کو بغیر داڑھی والا گیا انہوں نے داڑھی والا بنا دیا. ان کے پاس کو بے نماز گیا تو انہوں نے نمازی بنا دیا. یہی کرامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا ہوں, یہ باقی سارے تماشے لگے. یہی کرامت ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہمیں سناتے پھرتے ہو. ہاں بزرگوں نے لکھا ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کسی کے مردہ دل کو زندہ کر دے. اور کوئی کرامت نہیں. یہی ہیں ولیوں کے رنگ. یہ بابا فرید رحمت اللہ تھا, یہ بابوں کے کام ہے. بابا صاحب یہ ایک چشتیوں میں ایک چلہ ہے, یہ جسے کہا جاتا ہے چلہ کاموس. یہ ہر بندہ نہیں کاٹ سکتا, بڑا اوکھا چلہ ہے. اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلہ کنویں میں الٹا لٹک کے کاٹا جاتا ہے. بہت اوکھا کام, چند ہی صوفیاء نے یہ کیا ہے. اور بابا فرید نے 36 سال یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے یہ چلہ کاٹا تھا, لیکن پھر بھی نہیں کام بڑھے. کام کیوں بڑھتا ہے, جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب وزابے ہوئے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا رنگ نہیں ہے. او بابا جی جوانی دے دن ہے تو موج مستی دے دن ہے, یہ بابے کا رنگ ہے سارا. ہاں جی جوانی کے دن ہے موج مستی کے ہیں ہمارے کاغذوں میں, یہ بابے کا رنگ ہے سارا. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے. یہ ان کے رنگ ہیں, یہ نسبتوں کا فیض ہے سارا, یہ اپنا نہیں رنگ کوئی بھی. تو وہ آپ نے نہ چلا کاٹا, آپ مرید ہونے کے لیے کتب صاحب کی بارگاہ میں گئے, باتیں ہوئی, آپ نے پوچھا حضرت کچھ کیتا بھی جے. آپ نے فرمایا میں 36 سال چلا کٹے ہیں. فرمایا بس وہ چلے نے کام خراب کر چھڑے ہیں. ہاں جی یہ مرشد کے بغیر نہیں راہ نکلتا حضرت. نارب برش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نارب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو, جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. آئی سب کو یہ مطلب نہ لے کو کدی مسیتے نہیں سنگے ہیں, نہیں. وہ کہنے نہیں تاڑے ہار نہیں سنگے, چودھری بن کے جدو بھی گئے ہی بندے بن کے گئے. یہ بھی ہے نا حضرت جی, یہ تو عرصہ گزر گیا حضرت جی, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کیوں اسی مسجد جانے چودھری بن گئے. بھائی چودھری بن کے نہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہے. بندہ بن کے جا میاں تو
तरकीब करन जान। इसीलिए तो हज़रत जी हमें ज़माना हो गया मस्जिद जाते हुए खाली आ जाते हैं। जिस दिन हम बंदे बन के गए ना, वो खाली नहीं भेजेगा, वो झोलियाँ भर के भेजेगा। हाँ अंग्रेजी, हम मस्जिद में जाते ही नहीं बंदा बन के। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਟੈਲ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੈਲ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ भाई, ऊपर ना मामला हो तो बंदा खुद कहाँ कर सकता। हजरत राबिया बसरी की बारगाह में कुछ शख्स हाजिर हुआ, आखिर की सैयदा मैं तोबा करना चाहना वहां, मेरा रब मेरी तोबा कबूल कर लेगा। आपने फरमाया उसने तोबा कबूल कर लिया तभी तो तेरे दिल में ख्याल डाला है। हाँ जी, कबूलियत होती है तब मामला बनता है हजरत जी, खुद कहाँ होता है हजरत जी। हम तो फंस गए हुए हैं हजरत इन चीजों में। मस्जिद में बंदा बन के जाओ, फिर देखो हजरत वो किस तरह झोलियां भर के बेचते हैं। और सूफिया का हमेशा अंदाज रहा है वो मजाज लाते हैं हकीकत को समझाने के लिए। मौलाना रूम ने इसको मसनवी में लिखा। आप फरमाते हैं कोई बंदा था तो वो बीमार हो गया, वो हकीम के पास गया दवाई लेने के लिए। उसने कहा भाई तेरी दवाई के सारे अज्जा मौजूद है, बस शहद नहीं है, ये डिबिया मुझसे ही ले ले, ये डिबिया मुझसे ही ले ले और जा कहीं से शहद मांग ला, मैं तेरी दवाई बना देता हूँ। अब वो जनाब वो डिबिया लेके ना एक एक बंदे के पास गया शहद मांगने। कुछ के पास तो था ही नहीं, कुछ के पास था लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं दिया। बहरहाल कहीं से नहीं मिला। जब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया भाई बादशाह का दरवाजा तो रह ही गया है, चलो वहां भी किस्मत आजमाई करता हूँ। वो आया और उसने आके महमूद गजनवी के दरवाजे पे दस्तक दी। अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दरवाजा खोला, उनको डिबिया दिखा के पूछता है हजरत बादशाह सलामत मुर्ज करो ताड़ी रियाया जो एक गरीब बंदा शहद मंगना है, ये थोड़ा जहा मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। उसने कहा भाई मैं भी गुलाम हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ, जो हुक्म सरकारी होगा तुझे सुना दूंगा। वो गया जाके अर्ज करता हुजूर आपकी रियाया में से गरीब बंदा शहद मांगने आया, जो हुक्म हो। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने डिबिया पकड़ ली शीशी और अयाज से कहा कि गुलामों से को 4 टीन शहद के उठा के इसके घर छोड़ा। अयाज ने अर्ज की हुजूर एक डब्बी शहद ही मंगना आया, तुसी 4 टीन देन दे। तो आगे थे फिर महमूद गजनवी क्या फरमाते हैं, अयाज वो फकीर है, वो फकीर है, वो अपनी औकात दे मुताबिक मंगेगा, असी मालक हाँ सी अपनी हैसियत दे मुताबिक दांग है। तो कभी बंदा बन के मस्जिद आता ही नहीं मियां, तू तो चौधरी बन के आना है। मस्जिद आना तो किसी बंदा बन के भी तैयार, फिर उस दिन तुझे खाली नहीं भेजेंगे, तेरी झोली भर के भेजेंगे। बंदे बन के जाओ हजरत, ये निकालो अपने अंदर से। और मैं स्पेशली जितने पुत्र बच्चे बैठे हो ना, मुझे आपसे गिला भी बड़ा है। रजा साकिब साहब, किबला पीर अजमल साहब हैं, मेरे ये को बातें सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए तो नहीं है ना, इसका स्टेटस ही लगाने हैं, इसको अपना स्टेटस बनाना नहीं है, सिर्फ स्टेटस लगाने हैं, अपना स्टेटस नहीं बनाना है इसको। कोई अपना स्टेटस बनाओ पुत्र, ये बड़े कीमती जुमले हैं मियाँ जी, ये हाल है बुजुर्गों के। सिर्फ स्टेटस ही लगाना है, फुल्लां दा तू अतर बना, तरदा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी वो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका है। जिसका स्टेटस लगाना है, इसको स्टेटस बनाना नहीं है, बनाओ यार, ये बड़े कीमती जुमले हमारे बुजुर्गों। और बचो इससे स्पेशली जितने नमाजी सूफी हम यहाँ बैठे हैं, बचो इससे, ये तबाह कर देता है। और तकब्बुर की सबसे पहले जो तबाही होती है वो ये होती है कि ये बंदे को महबूब से दूर कर देता है। किसी ने कहा नहीं था जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी है, वो गया कम तू हजरत। इससे बच के रो हजरत है, इससे बच आजिज़ी इंकिसार है, ये जिसके पास आता है ना ये उसकी तबाही पुट के रख देता है। हाँ, बल्कि फिर असल क्या है, यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना है न होना है, जिसे होना हो कुछ खा के दरे जाना ना हो जाए। हाँ, इसलिए हज़रत जी मेहनत करो, नमाज पढ़ो, सारे अपने अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, अपने बुजुर्गों की सोबत में रहो। और स्पेशली ज़्यादा या कसीर जो तादाद है वो जवान बच्चों की है। आपसे पुत्र हाथ जोड़ के अर्जी है, अपने वालिदैन का बड़ा दब करो, हजरत वली बन जाओगे। हजरत मेरे लिए ना अक्सर अभी साल ही होया है, पता नहीं की हो गया बाबा, साल नहीं है तेन मैं की दसा, मेरी मां दियां किन्ने साल तहज्जुद दियां दुआवां ने पिछे भी है, सालां च नहीं हुंदा कख भी है, पिछे बहुत कुछ हुंदा है। मेरे वालिद साहब दियां दुआवां,
میں کدی حضرت جی کسی کو دعا کران نہیں گیا ہے. ہوں تو خیر دو ہی نہیں رہی ہے. والدہ صاحبہ بھی, میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند سن. میرے دن کو کام کڑانا ہوتا سی نا, میں بابے ہوراں دی جلیبیاں لے جانا. آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. میرا جدن کو کام پھسیا ہوتا سی نا, میں بابے ہوراں دی جلیبیاں لے جانا. بابے ہوراں دی جلیبیاں کھائی جانا, نال دوواں دئی جانیاں. سویرے میرا کام ہو گیا ہوندا سی. ہاں حضرت, یا اللہ مینوں خوش کردا ہے, تو اینوں خوش کر دے. میرے پاس والدہ صاحبہ تو 2010 میں انتقال کر گئی. تب میرا اپنا ابھی ابتدا تھی بالکل خطابت کی. میرے پاس سائیکل ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ میں نے سائیکل والا موقع بھی نہیں مس کیا کوئی. میں اپنی والدہ صاحبوں کو عرضی پیش کر رہی, امی جی آؤ سیر کرن چلیے. تو کہ امی جی نے پوچھنا قادے تے, میں امی جی سائیکل تے. تو امی جی نے کہنا وہ سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے. میں امی جی ہن ہے ہی سائیکل تے, میں کراں گی. میں نے اپنی امی جی کو سائیکل کے پیچھے بٹھا لینا, اور پھر میں نے ان کو اپنے شہر سیالکوٹ کی سیر کروانی. اور پھر میرے کان میں ہلکی ہلکی میری امی جی کی آواز آنی, یا اللہ مینوں خوش کردا ہے, تو اینوں خوش کر دے. یا اللہ مینوں سیراں کراندا ہے, تو اینوں دنیا دیاں سیراں کروائیں گے. اس گناہگار کا طریقہ رہا حضرت, میں کبھی اپنی والدہ کے پاؤں کا بوسہ لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلا تھا. ہاں جی, ہم پیروں والے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں جب پیر صاحب دا بوسہ لینا جائز ہے تو پھر ماں دا لینا نہیں جائز ہے. ہاں حضرت, جمعہ کرو ان کے ہاتھوں کو. جس کے پاس یہ نعمت ہے نا, میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں پتر, یہ اللہ آپ کے والدین کو لمبی اور صحت و عافیت والی زندگی دے. یہ پتر پتہ ادھر نہیں لگنا جدن ٹر جانے نے. ہمارا مزاج ہے نا جب ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے ہیں, پتہ پھر ہی لگتا ہے تو ٹر جاتے ہیں. ہاں جس دے کول ہے نہیں قدر. اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بڑی چیزیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی ہیں جب بندہ خود اس سیٹ پہ آتا ہے. مجھے بہت چیزیں تب پتہ چلی جب میں خود والد بنا کہ والدین ہوتے کیا ہیں. اس لیے جس کے پاس ہے نا امی جی, انہاں دے نوکر لگ جو. اللہ تعالیٰ گجراں والے دا ساو لا دے گا درجہ ہے. ہاں ان کے نوکر لگ جو, بالکل نہ جھجکا کرو. اپنی والدہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا. یہ اس گناہگار پہ اللہ کا فضل تھا. میں اپنی والدہ صاحبہ نو پانڈے دھو کے دیتے تھے. میں نے مدرسے سے پڑھ کے آنا نا, والدہ صاحبہ بیمار رہتی تھی. میں کہا آنا تو ویکھیا سارا کام پہ آتا ہے. وہاں کے پوچھنا امی جی کی ہویا, خیر سلیمان پتر میری طبیعت نہیں ٹھیک. میں جناب باری پھاڑ کے صفائی شروع کر چڑی. امی جی نے بڑا رونا, او سلیمان تو حافظ ہیں, تو عالم ہے. میں کہنا امی جی آپ دا تے نوکر ہی ہے نا. پھر امی جی نے رو کے دعاواں دینیاں. امی جی نے رو کے دعاواں دینی. میں پانڈے دھونے, میں اپنی امی جی نو مشین لا کے کپڑے دھو دینے. میں اپنی والدہ صاحبہ نو جڑے نا آنڈی پکا کے دے دینی. میرے مرشد فرماندے سن, فرماندے ہیں سلیمان لوگ سونا ویچن جان وکے پاویں نہ وکے, تو پھاک بھی ویچن جائے گا تیری وکے گی.